أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد لو صبر اور نماز کے ذریعے سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور نہ کہو ان کو جو مارے گئے اللہ کے راستے میں مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم کو خبر نہیں ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے، وَالْجُوعِ، اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور نقصان سے تمہارے مالوں میں کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ، اور تمہارے جانوں کی کمی کر کے، وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہارے میووں میں کمی کر کے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ، کہ جب پہنچے ان کو کوئی مصیبت، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہیں ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے ہی لوگوں پر عنایتیں ہیں اپنے رب کی اور مہربانی، واولئک هم المہتدون، اور وہی ہیں سیدھی راہ پر۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے بندو، تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی، اور تم میرا شکریہ ادا کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری مت کرو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، مدد طلب کرو، مدد کو حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ صبر سے مدد حاصل نہیں ہوتی، نماز سے مدد حاصل نہیں ہوتی، اس لیے کہ غیر اللہ ہے۔ بعض لوگوں کو یہاں پر بھول ہوئی اور انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو، تو انہوں نے کیا کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا میں بالصبر میں جو با ہے نا شروع میں، اس کو چھوڑ دیا۔ اس با کے معنی ہے ذریعے سے، کہ اے ایمان والو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، صبر سے نہیں، نماز سے نہیں، اس لیے کہ یہ تو غیر اللہ ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں پر لوگوں کے عقائد خراب کرنے شروع کیے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا کہ صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو، تو پھر غیر اللہ سے مانگنا کیسے درست نہیں ہے، تو پھر پیروں سے مانگنا کیسے درست نہیں ہے، پھر اولیاء سے مانگنا کیسے درست نہیں ہے، پھر پیغمبروں سے مانگنا کیسے درست نہیں، جبکہ صبر سے مانگنے کو اللہ نے فرمایا اور نماز کے ذریعے سے اللہ نے مدد حاصل کرنے کو کہا۔ تو ہم تو پیروں سے مدد حاصل کرتے ہیں، ہم تو اولیاء اللہ سے مدد حاصل کرتے ہیں، تم کیسے منع کرتے ہو کہ ہم ان سے مدد حاصل نہ کریں؟ تو ان سے آپ کہیے کہ بھائی جس طرح پیروں کا چڑھاوا تم نے حلوہ پوری سمجھ کے کھا لیا نا، اسی طریقے سے قرآن کریم میں جو یہ با ہے نا، اس کو حلوہ پوری سمجھ کر کے مت کھائیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا بالصبری، صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ ایک ہوتا ہے ذریعہ اور وسیلہ، اور ایک ہوتا ہے بذات خود سے مدد حاصل کرنا۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ بھائی مجھے پانی پلا دو، تو آپ پانی گلاس میں ڈال کے لائیں گے نا، کہیں نہ کہیں چیز میں، تو وہ گلاس کیا ہو گیا؟ ذریعہ ہو گیا نا۔ اسی طریقے سے ہم پیروں کا اور انبیاء کا، پیغمبروں کا، اولیاء کا واسطہ دے کر کے دعا کرتے ہیں، پیروں سے مانگتے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ غیر ہے اور اللہ کے علاوہ سے مانگا نہیں جا سکتا۔ اس لیے کہ اگر اللہ کے علاوہ سے مدد اگر کوئی ہماری اگر کر سکتا ہے تو وہ اللہ کر سکتا ہے، اور مدد کا جو خاصہ ہے نا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ انسانوں کی صفت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب کچھ پریشانی آتی ہے ان پر کہ مولا علی مدد، کہ حضرت علی ہماری مدد کو، یہ بالکل سراسر عقیدے کی خلاف ورزی ہے، اور جن لوگوں کو یہاں سے شبہ ہوا ہے اس کو شبہ اس با کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوا ہے
کہ صبر سے اور نماز سے اللہ تعالیٰ نے مدد حاصل کرنے کو کہا۔ صبر سے مدد نہیں ملے گی، صبر کے ذریعے سے ملے گی، نماز کے ذریعے سے ملے گی۔ تم نماز پڑھو گے، اس نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ مصیبت کو ڈال دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مسلمانوں مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی نا؟ پیروں سے مانگنا نہیں ہے، ان کے وسیلے سے مانگنا ہے۔ اگر مانگنا ہے یا اللہ یہ تیرے نیک بندے تھے، تو نے ان کو بڑا نوازا تھا، یہ تیرے بہت زیادہ قریب تھے، اے اللہ تو ان کی وجہ سے، ان کی بدولت، ان کی بزرگیت کی وجہ سے ہمیں یہ چیز عنایت کر دے۔ بزرگوں سے نہیں کہ بابا مجھے بیٹا دے دے یا بابا میرا فلاں کام کر دے، بابا کچھ نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ تو اب تمہارے خود محتاج پڑے ہیں قبر میں کہ کوئی ان کو فاتحہ کر دے۔ تو پیغمبر ہم مدد نہیں کریں گے، اس لیے کہ تمام کی تمام لوگ جو اللہ کے محتاج ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر ہے کیا چیز؟ صبر کہتے ہیں خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روکنا، کسی چیز سے اپنے آپ کو روکنا، اس کا نام صبر ہے۔ صبر کی علماء نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ صبر علی الطاعات، اطاعت پر صبر کرنا، صبر علی المصیبت، مصیبت پر صبر کرنا، صبر عن المعصیت، گناہوں سے بچنے پر صبر حاصل کرنا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں صبر علی المصیبت کو سب جانتے بھی ہیں اور اسی کو لوگ صبر کہتے ہیں، یعنی کوئی مصیبت، کوئی حادثہ پیش آ گیا، اس لیے کہتے ہیں کہ صبر کرو، اور اسی کا نام صبر رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ صبر کی ایک دوسری قسم ہے صبر علی الطاعت۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، ہم جب نرم نرم بستروں میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور سردی کی رات ہوتی ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے ٹھنڈے پانی میں وضو کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر کے جھک جانا۔ شاہد بھائی کہاں جھک جانا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر کے جھک جانا، یہ مشکل کام ہوتا ہے نا۔ یعنی ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم روزہ رکھیں، لیکن پھر بھی کڑی دھوپ میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ صبر علی الطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر صبر کرنا، یعنی کہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے روکنا جو کہ تمہارے لیے حلال تھی، لیکن بندہ اپنے لیے روزے میں ان کو حرام کر لیتا ہے۔ کھانا پینا بندے کے لیے حلال ہے، لیکن جب روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ اس پر حرام ہو جاتی ہیں۔ تو جس طرح صبر علی المصیبت ہے، اسی طرح صبر کی ایک قسم ہے صبر علی الطاعہ۔ ہم لوگ داڑھی نہیں رکھتے، ہم لوگ ٹخنوں سے اوپر پائجامہ نہیں پہنتے، ہم لوگ نماز 5 وقتہ نہیں پڑھتے، مشکل پیش آتی ہے نا۔ تو صبر علی الطاعہ، اگر ہم 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، ٹخنوں سے اوپر پائجامہ رکھتے ہیں، اگر ہمیں ان میں آر محسوس ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے بھائی؟ صبر علی الطاعہ۔ صبر بھی ایک عبادت ہے، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اس پر صبر ثواب ملتا ہے، اسی طریقے سے صبر کرنے پر بھی کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے، عبادت ہے، صبر بھی ایک عبادت ہے۔ صبر کی تیسری قسم علماء نے بیان کی صبر عن المعصیت، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور اس کے اوپر صبر کرنا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری نفسانی خواہشات یہاں سے پوری ہو سکتی ہے، کسی غلط کام کا ہمارا ارادہ ہے، وہاں پر اپنے نفس پر کنٹرول کرنا اور اس غلط کام سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ کیا ہے؟ صبر عن المعصیت، یعنی گناہ پر صبر کرنا۔ یعنی گناہ کر سکتا تھا، بدی کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس کو کیا کیا؟ اپنے نفس کو دبایا، اس کو مشقت میں ڈالا، اس پر صبر کیا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ بھی کیا ہے بھائی؟ صبر عن المعصیت، یعنی گناہوں سے بچانے پر صبر کرنا۔ تو صبر کی 3 قسمیں ہیں، صبر علی الطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ نمبر 2 صبر علی المصیبت، مصیبت پر صبر کرنا، اور نمبر 3 صبر عن المعصیت، خود کو گناہوں سے بچانا اور اس پر صبر کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، جو لوگ صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں صبر کرنا چاہیے، کوئی مصیبت پیش آ جائے تب صبر کریں، کوئی حالت پیش آ جائے تب صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے تو کیا کرنا ہے بھائی؟ صبر کرنا ہے۔ ہمارے پاس بیت اللہ کے حج کرنے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جانے کے لیے تقریباً 4 لاکھ روپے لگتے ہیں۔ اب 4 لاکھ روپے رکھنا، ہمارے پاس جانے کا خرچہ بھی موجود ہے، بچوں کے پیٹ پالنے کا خرچہ بھی موجود ہے، تقریباً 5 لاکھ روپے ہمارے پاس ہے، آ بھی سکتے ہیں جا بھی سکتے ہیں، لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں یار اگر میں صبر وہاں پر چلا گیا
5 لاکھ روپے ایسے ہی جا رہے ہیں، یعنی اطاعت پہ وہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں کہ 5 لاکھ روپے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے صبر کرنا اس بات پر کہ 5 لاکھ لگتے ہی لگ جائیں، میں نے تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس حکم پر لبیک کہنا ہے، یہ کیا ہے؟ صبر علی الطاعۃ۔ کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر بندے نے کیا کیا بھائی؟ صبر کیا۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جب بندہ اطاعت پر صبر کرتا ہے۔ ہمیں کلمہ نماز ہمیں نہیں آتا ہے، اب ہمیں پتہ ہے مدرسے میں داخلہ نہیں لے سکتے، لیکن ہمیں جماعت میں جانا پڑ جائے، ہمارے پاس گھر کے دینے والوں کو مکمل اخراجات کے پیسے ہیں، اس کے بعد تمام اخراجات ہم گھر والوں کے برداشت کر سکتے ہیں، اس کے بعد اتنی نماز سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نہیں نکل رہے ہیں کہ ہماری نماز درست ہو جائے، ہمارا کلمہ ٹھیک ہو جائے، جبکہ گھر والوں کا مکمل اخراجات آپ نے دے دی ہوں، اس کے بعد آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ نکلتے ہوئے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، دقت ہو رہی، بہت پریشانی آ رہی کہ کاروبار کا عرض ہے، پھر بھی اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے، اپنے آپ کو کی نمازوں کو درست کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں یعنی کہ جماعت میں نکالنا، یہ کیا ہے بھائی؟ صبر علی الطاعۃ۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر اپنے آپ کو کیا کرنا بھائی؟ صبر کرنا۔ دوسری چیز تینوں کی تینوں قسمیں، صبر علی الطاعۃ، صبر علی المصیبت اور صبر علی المعصیت۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ نماز ایسی چیز ہے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتے ہیں۔ لیکن ہماری نماز بھی نماز ہو، اب بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ جی ہم نے صلاۃ الحاجت بھی پڑھ لی لیکن پھر بھی ضرورت پوری نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مدد نہیں دیتا یا ہماری مدد نہیں آتی، مطلب اس یہ ہے کہ ہماری نماز میں کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی رہ گئی ہے، اس وجہ سے نماز کے ذریعے سے ہماری کیا نہیں کی گئی؟ مدد نہیں کی گئی۔ اگر ہماری نماز کے طریقے پر ہوتی اور صحیح طریقے سے ہوتی پھر نماز کے ذریعے سے ہماری کیا کی جاتی؟ مدد کی جاتی۔ آج لوگ جو رونا روتے ہیں نا کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی، ہمارے کہیں نہ کہیں کمی ہے، اس وجہ سے نہیں ہو رہی، ورنہ اللہ تعالیٰ کا قرآن اور اللہ تعالیٰ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صبر کرنے پر ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوگا، اور جس کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جائے پھر اس کو کسی چیز کی پرواہ ہوگی۔ تو ان اللہ مع الصابرین، اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ لے کر کے آ رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو ان کو جو مارے گئے اللہ کے راہ میں مردہ، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو خبر نہیں ہے۔ یہ کیوں کہا؟ ایک تو انسان کی موت ہوتی ہے طبیعی موت، ایک آدمی بیمار تھا مر گیا، جب موت آ گئی مر گیا تو اس پر انسان کو اتنا رنج اور غم نہیں ہوتا، لیکن ایک آدمی اللہ کے راہ میں جا رہا ہے، جہاد میں جا رہا ہے، اب ظاہر سی بات ہے اس کو دکھ رہا ہے کہ سامنے دشمن کا الغار ہے، دشمن کسی بھی وقت ہم پر حملہ آور ہو سکتا ہے اور میں مارا جا سکتا ہوں، تو اس وقت میں اس بندے کا وہاں پر شہید ہو جانا اور پھر اس کے گھر والوں کا صبر کرنا اس کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کے بعد، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ دیکھو تمہیں یہاں پر کیا کرنا ہے، سب سے بڑا صبر یہی ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں جائے، دشمنوں کا خوف اس کو ستا رہا ہو اور دشمن اس پر مسلط ہو اور گھر والے اپنے سینوں پر پتھر رکھ کر اپنے بیٹے کو اللہ کے راہ میں بھیج رہے ہوں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں بھیج رہے ہوں، یہ سب سے بڑا صبر ہے کہ گھر والے یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ صبر کر رہے ہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اس لیے کہ یہ ترغیب کیوں دی جا رہی پہلے ہی صبر پر، بعد میں اللہ تعالیٰ نے شہید کے احکامات بیان کیے تاکہ صبر کرنا آسان ہو جائے۔ ہمارے یہاں پہلے ترغیب دی جاتی ہے نا، بتایا جاتا ہے بھائی یہ کرو تو یہ چیز ملے گی، یہ بچے کو پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ اتنے نمبر سے پاس ہوئے تو یہ انعامات ملے گا، تو بچہ محنت کرتا ہے، مشقت میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انسان کو مشقت میں ڈالنے سے پہلے صبر کی تلقین فرما دی کہ تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائے ان کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کی خبر نہیں ہے، تم اس کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر بہت ساری بحثیں ہیں
کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے ان کو مردہ نہ کہو، حالانکہ جو احکامات ایک مردے پر لاگو ہوتے ہیں وہی تمام کے تمام احکامات ایک عام آدمی جو مردہ ہوتا ہے، شہید پر جو احکامات چلتے ہیں وہ ایک انسان پر ہوتے ہیں جو دنیا سے چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا انتقال ہوا، انتقال ہو جانے کے بعد اس کی میراث بھی تقسیم ہوگی، اس کے بعد اس کی اگر بیوی ہے وہ عدت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح بھی کرے گی۔ اسی طریقے سے اگر شہید ہے اس کی بھی میراث تقسیم ہوگی، اور میراث تقسیم ہونے کے بعد اگر اس کی بیوی عدت گزارنے کے بعد کیا کرے گی؟ دوسرا نکاح بھی کر سکتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یوں کیوں کہا کہ ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، اگر وہ مردہ نہیں ہے تو زندہ ہے تو ان کی بیوی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی تھی، ان کی میراث تقسیم نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود ہی دے دیا، زیادہ چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ تمہیں اس کی خبر نہیں ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اس کی خبر نہیں رکھ سکتے، تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ کیسی زندگی پا گیا۔ اور دوسری جگہ اللہ کہہ رہا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو شہادت جو ہے یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے، جس بندے کو شہادت مل جاتی ہے۔ یہ مردہ نہ کہنے کی وجہ بہت ساری علماء نے لکھی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی الفقہ الاکبر، انہوں نے کہا کہ جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو عالم برزخ میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو اس کے بدن میں لوٹاتے ہیں، اور یہ ہر انسان کے ساتھ میں ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے مومن ہو، چاہے شہید ہو، ہر انسان کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یوں کہا بل احیاء، کہ یہ مردہ ہونے کے بعد جو زندگی لوٹائی جاتی ہے ہر بندے کو لوٹائی جاتی ہے، تو یہ شہید کے بارے میں خاص کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون؟ ظاہر سی بات ہے وہاں تمام لوگوں کو روح لوٹائی جاتی ہے مر جانے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد، عالم برزخ میں جانے کے بعد، لیکن جو شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اعزاز دیتے ہیں اس کا اعزاز الگ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے بدن میں پیر ہے، اس پیر کے اندر ایک تو انگلیاں ہیں، ایک ایڑی ہے۔ اب انگلیوں کا احساسات الگ ہے، یعنی ان کے اندر بھی روح ہے لیکن یہ چلتی ہے، لیکن جیسا احساس روح کا انگلیوں کے اندر ہوتا ہے ایسا ایڑی میں ہوتا ہے کیا؟ نہیں نا۔ اسی طرح زندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عالم برزخ میں سب کو کرے گا، لیکن جو احساسات شہید کو حاصل ہوں گے وہ عام انسان کو حاصل نہیں ہوں گے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر شہید کی زندگی کو بیان کی ہے۔ شہادت کیا ہے؟ شہادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا مرتبہ اور اعزاز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے تھے لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، کہ میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں، جہاد کروں، شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود شہید ہونے کی تمنائیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بھی شہید۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک یہودیہ نے جو ہے کھانے میں زہر دے دیا تھا۔ آخری وقت میں اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے کہ اے عائشہ، اس زہر کا اثر میں اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں اور اس سے میری رگیں کھینچی جا رہی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہادت کے مرتبے کو پہنچے ہیں۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے بل احیاء عند ربہم بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں ولکن لا تشعرون، لیکن تم کو اس کی خبر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے تو یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو جنت کے اندر جو پرندے ہیں نا اس کے دل میں اس کی روح کو ڈال دیتا ہے اور وہ جنت کے باغات میں چرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے ان کو ٹھکانہ دیتا ہے، یعنی وہ پرندے وہاں پر جا کر کے بیٹھتے رہتے ہیں یا پھر وہ تمام کی تمام جنت میں سیر کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ظاہر سی بات ہے وہ حیات جیسی بھی ہوگی اس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے بس کا ہی نہیں ہے اس کے سمجھنے کے لیے۔ بہت سارے لوگوں نے اس میں بہت ساری بحثیں کی، خیر اتنا ہی سمجھیے بل احیاء عند ربہم یرزقون بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں ولکن لا تشعرون، لیکن تم کو اس کی خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں بھی شہادت کا درجہ نصیب فرمائے، ہمیں شہید کی موت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ شہید جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حیات تو یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، اور میں نے اس کی مثال دے کے ایڈی کی مثال دے کے سمجھائی۔ دوسری علماء نے یہ بیان کی ہے
کہ دیکھو جب اس دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے، اگر اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو مٹی جو ہے نا اس کو خرد برد کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، کیڑے ہو جاتے ہیں، وہ پھٹ جاتا ہے بدن انسان کا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کے اور ایسے ہی شہداء کا جو بدن ہوتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اندر اس کو بھی محفوظ رکھتا ہے کہ زمین اس کو کھا نہیں سکتی۔